محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل میرے محترم سامعین، چونکہ 6 جولائی کو لاہور میں مسیحیوں اور غالیوں کی طرف سے ایک پروگرام ہے، وہ پروگرام جو ان کی طرف سے ہے، بظاہر ہمارے بعض لوگ جن کو نہیں جانتے، بعض دوسرے ہمارے اسلامی برادران جن کو وہ نہیں جانتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے نصیریوں کا اور غالیوں کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ شیعہ مسلک میں بنیادی بات توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک قرار دے، جو کسی کو اللہ کا برابر قرار دے، وہ کبھی بھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ نصیری لوگ، غالی لوگ، وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خدا کا برابر سمجھتے ہیں، یا بعض نعوذ باللہ ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ جسے کفر لازم آتا ہے، علی رب کے الفاظ، علی اللہ کے الفاظ، یا نعوذ باللہ علی خالق اللہ۔ تو جو ان کا پروگرام ہے لاہور میں، اس پروگرام سے ہم تمام مومنین شیعہ اثنا عشری جہاں کہیں بھی ہو، وہ برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ شیعوں کا پروگرام کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے ان لوگوں کو نجس بھی قرار دیا ہے۔ ہمارے فقہاء نے جو نجاسات کی بات کی ہے، ان میں سے جب کافر کا ذکر آتا ہے تو کافر کے ذکر میں ایسے لوگ جو کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ تک لے جائے، یہ لوگ نجس بھی ہیں۔ اصل میں دشمنان اسلام کی جو کوشش ہے، دشمنان اسلام مختلف شکل میں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی طریقہ ہے کہ بعض لوگ وہ تکفیر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ فلان کافر ہے، فلان کافر ہے، فلان کافر ہے۔ اس نعرے کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مثلا فلان کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، اس قسم کے نعرے لگا کے اس نعرے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اور یہ لوگ جو ہے، یہ ایک اور شکل میں ایجنڈر دونوں کے ایک ہے، لیکن ان کی شکل الگ ہے۔ ان کا شکل یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے جو کہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے لیے یہ لوگ جواز فراہم کرتے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ جو علی کو رب کہے، جو علی کو اللہ کہے، وہ تو ہم سب مسلمانوں کی نظر میں، شیعوں کی نظر میں وہ کافر ہے، تمام دوسرے مسلمانوں کی نظر میں وہ کافر ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور اس واسطے بعض سادہ لوگ، ہمارے دوسرے بھائی جن کو شیعہ مذہب کے حوالے میں زیادہ مطالعہ نہ ہو، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ شیعہ ہے جو علی کو اللہ مانے، یا علی کو خالق اللہ مانے، یا علی کو رب مانے۔ اسی طرح شاید ہمارے بعض ایسے لوگ جو زیادہ ان کے متعلق معلومات نہ رکھتے ہوں، وہ بھی یہی سوچیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ جس طرح تکفیر کا نعرہ لگانے والے اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں، اس کے ذریعے یہ بھی اسلام کی دشمنی کرتے ہیں۔ حقیقت میں دونوں کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، مقصد ایک ہے۔ میں نے چند روز پہلے بھی ایک پروگرام میں ایک بات کی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ پشاور میں بہت بڑا اجتماع تھا، جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ایک اہم رہنما، جس کا تعلق کوئٹہ سے ہے، حافظ حسین احمد، وہ ایک قصہ نقل کر رہا تھا، بہت عجیب سا واقعہ تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کسی مسجد میں فائرنگ ہو گئی، اہل سنت بھائیوں کی مسجد میں فائرنگ ہو گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کافی سارے نمازی زخمی اور شہید ہو گئے۔ جس گاڑی میں وہ دہشت گرد آئے تھے وہ بھاگ گئے، لیکن ان لوگوں نے جلدی وہ گاڑی کا کلر اور نمبر نوٹ کیا۔
یہ لوگ جا کے انہوں نے اس تھانے میں اس گاڑی اور اس نمبر کے خلاف FIR درج کیا۔ کچھ عرصہ بعد اسی تھانے کے حدود میں ایک شیعہ مسجد پہ حملہ ہوا، اس میں بھی کچھ نمازی شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ یہاں پر بھی جو دہشت گرد تھے وہ بھاگ گئے، لیکن ان لوگوں نے اس گاڑی کی نمبر نوٹ کی اور کلر بھی نوٹ کیا۔ یہ لوگ اسی تھانے میں جا کے انہوں نے بھی اس گاڑی کے خلاف FIR درج کیا۔ جب FIR انہوں نے درج کیا تو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ گاڑی وہی گاڑی تھی جو کہ چند روز پہلے اہل سنت کی مسجد پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں جو گاڑی استعمال ہو چکی تھی یہ بھی وہی گاڑی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں ایک ہی جیب سے ایک ہی جگہ سے پیسے نکلتے ہیں اور انہی پیسوں کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جس میں دنیا میں مختلف ٹی وی چینلز بھی چلتے ہیں۔ بعض ایسے ٹی وی چینل ہیں کہ وہ نام نہاد شیعہ کے نام سے چلتے ہیں، لیکن وہ شیعوں کے نہیں ہے، وہ شیعوں کے تمام مسلمانوں کے، خاص کر شیعوں کے دشمنی میں وہ چلتے ہیں۔ اسی طرح بعض ٹی وی چینل جو ہے وہ نام نہاد سنیوں کے نام سے چلتے ہیں، لیکن وہ سنیوں کے نہیں ہے، وہ بھی مسلمانوں میں تفریقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح اس وقت بعض چینل مجھے معلوم ہے، مثلا اہل بیت چینل ایک چلتا ہے، یہ امریکہ سے چلتا ہے، اللہ یاری اس کو چلاتا ہے۔ بہت سارے چینل ہیں، اپنی تفصیلات نہیں ذکر کرنے ہیں۔ اسی طرح ایک اہل سنت کا چینل وصال کے نام سے چلتا ہے، ٹی وی چینل ہے باقاعدہ۔ تو اس قسم کے کافی سارے چینل بھی چلتے ہیں۔ ان سب کے ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنا۔ دیکھو ہمارے جتنی بھی رہبران ہیں، ہمارے مجتہدین، ہمارے ملکی قائدین، اب سب سے عظیم ہمارے رہنما اور لیڈر حضرت اہل العظماء امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، اس کا باقاعدہ یہ فرمان ہے کہ جو لوگ شیعہ اور سنیوں کے درمیان تفریقہ ڈالے یا یہ جاہل ہے یا اغیار کے ایجنٹ ہے۔ آغائے رہبر کا یہ پیغام ہے، سید علی خامنئی، اس کا یہ پیغام ہے۔ حضرت اہل العظماء سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان اختلاف ڈالنا یہ گناہ ہے۔ آیت اللہ سستانی کا بھی یہی پیغام ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ آپ یہ مت کہو کہ یہ جو ہے ہمارے بھائی ہے، بلکہ کہے کہ اہل سنت ہماری جان ہے۔ اسی طرح جتنی بھی مجتہدین ہیں، عوائے ناصر مکارم شیرازی ہے، دوسری بھی کافی سارے مجتہدین جو ہے اہل سنت کی مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ رہبر معظم اور دوسرے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ حرام سمجھتے ہیں اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے قائد شہید علامہ حسین حسینی جو کہ ہمارے قائد گزرے ہیں، وہ بھی اتحاد بین المسلمین کے ایک حقیقی داعی تھے۔ اسی طرح ہمارے جو موجودہ علماء ہیں وہ آپ دیکھ لیں، چاہے جن جن تنظیموں سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ اتحاد بین المسلمین کے داعی ہے۔ اور یہ نصیری لوگ جو ہے یا وہ چینل جو بعض نام نہاد سنی کے نام سے چلتے ہیں اور بعض نام نہاد شیعوں کے نام سے چلتے ہیں، ان میں ایک مین بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے مسلمان میں نفرت پھیلتی ہے، مسلمانوں کی مقدسات کی توہین کرنا۔ ہمارے مجتہدین کا یہ طریقہ ہے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے، اصحاب رسول کی توہین حرام ہے، امہات المومنین کی توہین حرام ہے۔ اور یہ نصیری لوگ جو 6 جولائی کو ادھر پروگرام کرتے ہیں، یا وہ اللہ یاری جو امریکہ سے اہل بیت کے نام سے اس کا ٹی وی چلتا ہے، وہ مجتہدین کو گالی دیتا ہے۔ وہ ایسے مجتہدین کو جو اتحاد کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ گالی دیتے ہیں۔ اور یہ نصیری لوگ، یہ غالی لوگ، یہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات سجدہ کرتے ہیں، مثلا علم کے سامنے سجدہ کرنا یا ذوالجناب کے سامنے سجدہ کرنا، حالانکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ تعظیمی سجدہ تو ہے، لیکن تعظیمی سجدہ تو تب ہے کہ جس کا حکم اللہ دے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے حکم دیا تو وہ بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، باقاعدہ قرآن یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو وہ تو خدا کے حکم سے ہے۔ اب یہاں پہ کون سا فرشتہ ان کے پاس آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ ایسے کرتوت پیش کرتے ہیں کہ جن کرتوتوں کے نتیجے میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے،
حالانکہ شیعہ نہیں ہے. ہم سب یہاں جتنی بھی مومنین ہیں، اس کے علاوہ کافی سارے علماء نے یہ باتیں اپنے مختلف جو سوشل میڈیا کے مختلف اس میں انہوں نے یہ باتیں دی دیے کہ ہم سارے کے سارے شیعہ اثنا عشری ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہے. ہم سب ان سے زور سے بولیے، ہم سے نہیں ہے. ہم سب ان سے ہم سب ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں، شیعوں کی بھی دشمن ہے، سنیوں کی بھی دشمن ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام یا ائمہ اطہار، وہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روتے تھے. وہ تو نماز میں، شب بیداری میں، وہ عبادات میں مصروف رہتے تھے. امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، امام علی علیہ السلام کی ایک مناجات ہے، طویل مناجات ہے، جو کہ مسجد کوفہ کے اعمال میں مفاتیح الجنان میں ہیں. ان میں کچھ جملات ہیں، مولایا یا مولایا، وہ اپنے خالق کے حقیقی سے اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے مولا، انت الخالق وانا المخلوق، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں. خود علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تو خالق ہے، میں کیا ہوں؟ مخلوق ہوں. جب علی علیہ السلام خود کہتے ہیں تم اور کون ہوتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ علی کو کہے کہ علی خالق اللہ ہے. یہ کافر، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ نجس لوگ ہیں. ان سے نفرت، ان سے اظہار برات ہم سب پہ فرض ہے، ہم سب پہ واجب ہے. اسی طرح وہاں پہ امام علیہ السلام کے مناجات میں مفصل وہ جملات موجود ہے جس میں وہ اظہار عبادت اور وہاں پہ اپنے اظہار عجز، اپنے انکساری کا اظہار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو، شیعہ اور سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو اسلام کے نام پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھ لیا ایک شخص جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کی، اشرف جلالی. اور شکر خدا ہمارے لوگ تو اپنی جگہ پہ ہم سے زیادہ اہل سنت بھائیوں نے، بریلوی دیوبندیوں نے وہ ان کو جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یقیناً اس وقت امت اسلامیہ میں ایک بیداری کی لہر چل پڑی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چاہے شیعہ کے نام سے ہو چاہے سنی کے نام سے ہو، جو مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ڈالتے ہیں، جو خدائی حدود ہے ان کو خلاص کرتے ہیں، ان کے بارے میں مسلمان آج کل بیدار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہے، یہ اغیار کے اشاروں کے اور اغیار کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. میں نے ابتدا میں جو ہے مجلس تلاوت کی، اس میں باقاعدہ صاف ارشاد خدا متعال ہے کہ خدا شرک کی گناہ کو نہیں بخشتا. شرک ایسی گناہ ہے کہ وہ قابل بخشش گناہ نہیں ہے. اور ہم سب مشرکین سے، غالیوں سے، مسیریوں سے اظہار برات کرتے ہیں، اسی طرح تکفیریوں سے. رب ذوالجلال ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو آگاہی فراہم کرنے اور تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی توفیقات مرحمت فرمائے. پروردگار عالم تمام عالم اسلام کے دشمن اگر قابل ہدایت اگر قابل ہدایت نہ ہو، ان کو اپنے قہر و غضب کے ذریعے نیست و نابود فرمائے. تمام انسانوں کو، خاص کر جو مظلوم انسان ہیں، پروردگارہ ان کو ظالموں سے نجات نصیب فرمائے. پروردگارہ ہمارے اس وطن عزیز کو بھی تمام دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.